بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 6 کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پارہ نمبر 6 سورہ نساء آیت کریمہ 148، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ظلم کو ختم کرنے کا قانون بتا رہے ہیں۔ کیسے ختم کرنا ہے؟ جس پر ظلم ہو وہ مظلوم یا تو اس ظلم کی شکایت، ظالم کی شکایت کسی سے کرے، یا وہ مظلوم اس ظلم کے بارے میں عدالت سے چارہ جوئی کرے، عدالت کی طرف رجوع کرے۔ یہ غیبت میں شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسلام نے اسے یہ حق دیا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی بتا دی کہ اگر مظلوم اس موقع پر صبر سے کام لے اور صبر سے کام لیتے ہوئے وہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے تو یہ بھی اسے آپشن اختیار اسلام نے دیا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ ہے 157 آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہود کے دعوے کی تردید کر رہے ہیں۔ یہودیوں کا دعویٰ کیا ہے؟ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا اور سولی پر لٹکایا گیا۔ قرآن کریم اسلام اس بارے میں ہم سب کی یہ رہنمائی کرتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے قتل نہیں کیا، نہ ہی ان کو سولی پر لٹکایا گیا، بلکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ 171 میں اللہ تعالیٰ ایک اور ٹاپک ذکر کر رہے ہیں، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ کلالہ کی میراث ذکر کی جا رہی ہے۔ یہ ٹاپک پہلے بھی گزر چکا ہے۔ کلالہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے والدین فوت ہو جائے، زندہ نہ ہو، اور اسی طرح اس کی اولاد بھی نہ ہو۔ اب اس کلالہ، اس مرنے والے کی میراث کا کیا کیا جائے؟ اگر اس کلالہ، اس میت کی ایک بہن ہے تو اس کو ہاف یعنی نصف حصہ ملے گا اس کے میراث میں سے۔ اگر اس کلالہ کی 2 یا 2 سے زیادہ ہے تو وہ 2/3 انہیں حصہ دیا جائے گا۔ اگر اس کے بھائی ہوں، بہنیں بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں، تو پھر اس صورت میں بھائیوں کو ڈبل حصہ اور بہنوں کو اس کا بھائیوں کے بنسبت آدھا حصہ دیا جائے گا۔ تو یہ ان آیات کریمہ میں یہ کلالہ کی میراث کا ٹاپک بھی ذکر کیا گیا ہے۔ پارہ نمبر 6 میں سورہ مائدہ ہے۔ مائدہ کا معنی ہے دسترخوان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے مطالبہ کیا کہ آپ آسمان سے دسترخوان کو نازل کریں تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے، تو اللہ نے آسمان سے دسترخوان کو نازل کیا ہے۔ اسی وجہ سے سورت کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا۔ سورہ مائدہ کے شروع میں ابتدائی آیات کریمہ میں حلال و حرام کے احکامات ذکر کیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ 3 میں حرمت علیکم المیتہ، اس آیت کریمہ میں 9 چیزوں کو حرام قرار دیا۔ 4 چیزیں سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 میں گزر چکی ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 مردار، نمبر 2 بہنے والا خون، نمبر 3 خنزیر، نمبر 4 وہ حلال جانور کہ جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، نمبر 5 جو جانور گلا گھوٹنے کی وجہ سے ہلاک ہو جائے، نمبر 6 اسی طرح کہ وہ جانور جو کسی سخت چوٹ کے لگنے کی وجہ سے مر جائے، اسی طرح نمبر 7 وہ جانور کے جو اوپر سے نیچے لڑک کر گر کر مر جائے، نمبر 8 وہ جانور جو کسی کی ٹکر سے مر جائے، اسی طرح نمبر 9 وہ جانور کسی درندے نے اس جانور کو چیر پھاڑ دیا ہو اور وہ مر گیا ہو۔ یہ 9 حرام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص اضطراری حالت میں، مجبوری کی حالت میں، اس کے پاس کوئی حلال چیز موجود نہیں، اگر وہ ان حرام کو نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تو اس صورت میں 2 شرطوں کے ساتھ ان حرام کو کھانے کی اجازت ہے۔ نمبر 1 بقدر ضرورت کھائے، حد سے تجاوز نہ کرے، اور لذت حاصل کرنے کے لیے نہ کھائے، تب اجازت ہے۔ ان میں سے جو پہلی 4 چیزیں ہیں، پہلی 4 جو ذکر کی، ان 4 کے علاوہ جو 5 ذکر کی گئی ہیں، اگر کسی جانور کو اگر اس کی روح نکلنے سے پہلے سانس نکلنے سے پہلے کسی نے ذبح کر لیا تو ان کا کھانا تو جائز ہوگا، استعمال کرنا جائز ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 6 میں ایک اور ٹاپک ذکر کیا،
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، تکمیل دین کر دی ہے، یعنی احکامات کے اعتبار سے نازل ہونے والی یہ آیت کریمہ قرآن کریم کی آخری آیت کریمہ احکامات کے اعتبار سے۔ یہ آیت کریمہ یوم عرفہ، عرفات کے میدان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اسی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور ٹاپک بھی ذکر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یہود و نصارہ ان کی ذبیحے کو مسلمانوں کے لیے حلال قرار دیا۔ آیت کریمہ 5 میں یہ ٹاپک موجود ہے۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ 6 میں سورہ مائدہ میں پارہ نمبر 6 میں وضو کے 4 فرائض اور تیمم کی 2 شرائط کو بھی ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کا حکم دیا ہر ایمان والے کو آیت کریمہ 8 میں، بھلے معاملہ دوستوں کے سے ہو یا دشمنوں سے ہو، لیکن عدل و انصاف کو آپ نے کسی صورت چھوڑنا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد پارہ نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا آیت کریمہ 27 میں، حابیل اور قابیل کا۔ پس منظر کچھ یوں ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہوتی تھی، جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک سال میں جو جڑواں بچے پیدا ہوتے، جو دوسرے سال پیدا ہوتے تو پہلے سال والے لڑکے کا دوسرے سال والی لڑکی سے نکاح ہوتا تھا، رشتہ ہوتا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی، حابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی، لڑکی پیدا ہوئی، وہ بنسبت قابیل کی لڑکی جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی خوبصورت اتنی زیادہ نہیں تھی۔ قابیل نے یہ کہا کہ میں تو نکاح کروں گا اپنے ساتھ جو جڑواں بچی پیدا ہوئی ہے۔ حالانکہ شریعت میں اس وقت یہ جائز تھا کہ قابیل حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی سے نکاح کرے گا۔ بالآخر قابیل کو اس حسد کی آگ میں مبتلا ہو کر اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ انسانیت کا پہلا قتل ہے جو قابیل نے کیا تھا۔ اب جب جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے، قاتلوں کو تو سزا ملتی رہے گی دنیاوی و اخروی، لیکن قابیل کے نام اعمال میں بھی یہ گناہ اسے اسی طرح ہوتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 33 34 آیت کریمہ میں 33 آیت کریمہ میں باغی کی، ڈاکو کی سزا ذکر کی۔ ڈاکو سے کہتے ہیں جو دوسرے کے مال و دولت کو، اس کی جان کو بغیر اس کے مال و دولت بغیر اس کی اجازت کے سر عام لے رہا ہو، جبر و زبردستی کی بنا پر۔ اور بتا دیا کہ یہاں پر 4 صورتیں ذکر کی۔ نمبر 1، پہلی صورت یہ ذکر کی کہ ڈاکو نے اگر کچھ بھی نہ لوٹا، نہ مال لوٹا نہ جان لوٹی۔ نمبر 2، ڈاکو نے مال تو لوٹ لیا لیکن جان نہ لوٹی، جان نہ لی۔ نمبر 3، ڈاکو نے مال نہیں لوٹا لیکن جان لے لی۔ نمبر 4، ڈاکو نے مال بھی لوٹ لیا، جان بھی لے لی۔ 4 صورتوں کا حکم یہ ذکر کیا کہ اگر ڈاکو نے مال بھی لوٹا اور جان بھی لوٹی تو بتا دیا کہ اسے قتل بھی کیا جائے اور اسے سولی پر لٹکایا بھی جائے گا۔ نمبر 2، قاتل نے کچھ بھی نہ لیا، نہ مال نہ جان لوٹی، تو اس ڈاکو کو جلا وطن کیا جائے گا، اسے قید میں ڈالا جائے گا۔ نمبر 3، ڈاکو نے مال تو لوٹا لیکن جان نہ لوٹی، تو اس صورت میں اس کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ دایاں پاؤں کہ کاٹا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ڈاکو کی 4تھی صورت یہاں پر یہ ذکر کی کہ اس نے صرف قتل کیا، جان لی لیکن اس نے مال نہیں لیا، تو اس صورت میں ڈاکو کو قتل کیا جائے گا، بھلے مقتول کے ورثاء معاف کرنا چاہیں، لیکن قرآن کریم کا یہ حکم ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ اسے حداً قتل کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ 36 میں چور کی سزا کو ذکر کیا۔ چور بھلے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر چوری ثابت ہو جاتی ہے، اس کا نصاب پورا ہے، تو اس صورت میں اس چور کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا۔ یہ شرعاً سزائیں ہیں۔ اگر اس سوسائٹی میں اسلامی سزائیں، شریعت کی سزائیں نافذ ہو جائیں تو ظاہر بات ہے ہر کسی کا جان اور اس کی مال ہر طرح کی محفوظ ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 6 میں اور بھی ٹاپک ذکر کیے کہ یہود و نصارہ سے دوستی کی ممانعت ذکر کی آیت کریمہ 51 میں۔ پھر اس کے بعد یہ ٹاپک بھی پہلے گزر چکا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ 67
7 میں تبلیغ دین کا ذکر کیا، یا ایھا الرسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں جو اللہ نے آپ پر ذمہ داری ڈالی، آپ کسی کی پرواہ نہ کریں، بھلے کوئی آپ کی مخالفت کرے یا آپ کی اچھائی آپ کے ساتھ بھلائی کرے۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ 82 میں یہود و نصارہ، یہود مشرکین اور نصارہ مسلمانوں کے 3 دشمنوں کا ذکر کیا۔ یہ تینوں دشمن ہیں مسلمانوں کے، پہلے نمبر پر یہودی، دوسرے نمبر پر مشرکین اور تیسرے نمبر پر نصارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کریمہ کو سمجھ کر صحیح معنوں میں ہمیں قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پارہ نمبر 7 کا خلاصہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔